امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر متوقع شخصیت اور رویے کی وجہ سے دنیا بھر کی نظریں ان پر جمی ہوئی ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والی طویل جنگ ہو یا مشرق وسطیٰ میں جاری حالیہ کشیدگی، ان سارے تنازعات میں امریکہ کا نقطہ نظر سب کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ ایسے میں گزشتہ کئی دنوں سے مشرق وسطیٰ کی کشیدگی میں اہم ترین فریق ایران کے حوالے سے ٹرمپ کے مختلف قسم کے اقدامات اور اعلانات سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف ٹرمپ نے ایران پر اقتصادی پابندیاں سخت کرنے کے احکامات دے رکھے ہیں، تو وہیں وہ ایران کے ساتھ ایک بہتر نیوکلیئر معاہدے کی خواہش کا مسلسل اظہار بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں امریکہ کے قریب ترین اتحادی اسرائیل نے خطے میں ایرانی اثر و رسوخ کو ٹرمپ کی مدد سے مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس پر ایران کا شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو مشرق وسطیٰ کے پہلے باضابطہ سرکاری دورے پر ہیں اور آج وہ سعودی عرب میں موجود ہیں، جبکہ کل ان کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی۔ CNN کے مطابق ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مارکو روبیو کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 16 مہینوں میں اسرائیل نے ایران کے دہشت گرد محاذ کو ایک زبردست دھچکا پہنچایا ہے اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کی مضبوط قیادت میں ہم یہ کام ختم کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نیتن یاہو کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات مسلسل بتانا ضروری ہے کہ چاہے ہم حماس کی بات کریں یا حزب اللہ کی، یا پھر فلسطین میں مغربی کنارے میں ہونے والے تشدد پر بات کریں، یا شام میں عدم استحکام کی بات کریں، یا پھر عراق میں ملیشیاؤں کے بارے میں، ان سب کے بیچ ایک ہی چیز مشترک ہے اور وہ ہے ایران، اور اسے حل کرنا ضروری ہے۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ ایک نیوکلیئر ایران کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس پر آج ایران کا سخت رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق آج ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی بات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دوسروں کو دھمکیاں دینا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر دونوں کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اسرائیل ایران کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کا دفاع کیا ہے اور وہ اس کو جاری رکھنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گا۔ ایران کا پرامن جوہری پروگرام پچھلی 3 دہائیوں سے جاری ہے اور ایران کا یہ پروگرام جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت ملنے والے حقوق پر مبنی ہے اور ہم اس حوالے سے کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند دن پہلے امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاریاں کر رہا ہے، جس پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جواب بھی دیا تھا کہ CNN کی رپورٹ کے مطابق اس صورتحال سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے حال ہی میں بائیڈن اور ٹرمپ انتظامیہ دونوں کو خبردار کیا تھا کہ اسرائیل اس سال ایران کی اہم جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ حالیہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹس میں سے ایک کے مطابق مجموعی طور پر اسرائیل اب بھی ایران میں رجیم تبدیل کرنے کے ایک وسیع منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد جمعرات کو ایرانی صدر نے کہا تھا کہ اگر ہماری جوہری تنصیبات پر حملہ ہوا تو ہم جوہری تنصیبات کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ عام بات یہ ہے کہ مئی 2018 میں ٹرمپ نے خود بطور صدر امریکہ کو 2015 میں ایران کے ساتھ ہونے والے تاریخی نیوکلیئر معاہدے سے نکال دیا تھا اور ایران پر سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں۔